الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم صدق اللہ العظیم۔ ان تین آیات کا ترجمہ بھی ہم کر چکے ہیں اور اس کا مفہوم بھی جو ہے وہ کم و بیش سامنے آ چکا ہے۔ البتہ اس میں جو دو اصطلاحات وارد ہوئی ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور اس پر کما حقہ توجہ میرے علم کی حد تک نہیں ہو پائی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس پر تفصیل سے آپ سے بات کروں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں مسلمانوں کے درجات اور ان کے مقامات اور مراتب ظاہر بات ہے سب ایک جیسے تو نہیں ہیں۔ خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، صحابہ میں بھی سب برابر نہیں تھے، کوئی کسی پر افضل ہے، کوئی اس سے مفضول ہے۔ تو اس کے جو درجات بیان ہوئے ہیں ان میں سے مثلا ایک طریقہ وہ ہے جو سورہ توبہ میں آیا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے دو درجے تو وہ ہیں جو کہ مسابقت کرنے والے ہیں، جیسے ہی ایمان کی دعوت سامنے آئی دوڑے اور فوراً سبقت کر کے ایمان قبول کر لی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے نتیجے میں یہ کرنا پڑ جائے گا، وہ کرنا پڑ جائے گا، ہر چہ بادہ بعد، اب جو ہو سو ہو، ماں کشتی درآب انداختیم، اب ہم نے اپنی کشتی دریا میں ڈال دی، اب جو ہو سو ہو، کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ڈوبیں گے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں ماحول کی نامساعدت روکتی نہیں ہے، ان کے اندر ہمت اور جرأت ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں اور فوراً قبول کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اور بھی ہے کہ نہیں، کوئی دائیں بائیں کوئی اور بھی ساتھ آ رہا ہے یا نہیں دیکھتے۔ ایک وہ ہے جن پر حق تو واضح ہو جاتا ہے، ہمت اتنی نہیں ہوتی، وہ دیکھتے ہیں دائیں بائیں کوئی اور بھی چل رہے ہیں تو میں بھی چلوں۔ یہ ہے والسابقون کے بعد والذین اتبعوہم باحسان۔ جب دیکھا ہاں بھائی کچھ لوگ چل رہے ہیں، آخر یہ بھی مجھ جیسے انسان ہے، یہ اس راستے پر بڑھ رہے ہیں، میں بھی چلوں، لیکن پوری خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ یہ دو درجے تو وہ ہیں جن کے بارے میں فتویٰ کیا آیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے یا ہو گئے۔ اللہ سے راضی دنیا میں بھی راضی برضائے رب رہتے ہیں اور آخرت میں اللہ انہیں راضی کرتے ہیں۔ پھر تیسرا درجہ بیان کیا، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اچھے اور برے اعمال کو گڑبڑ کر لیتے ہیں، کوئی کام اچھا بھی کر لیا، پھر کوئی گناہ بھی سرزد ہو گیا، کوئی غلطی بھی ہو گئی۔ ایک مرحلے پر پکار آئی اللہ کے راہ میں نکلو، نکل کھڑے ہوئے بغیر کسی جھجک کے اور ہچکچاہٹ کے۔ ایک وقت میں کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، پشمردہ ہو گئے۔ ایک تیسری قسم ان کی ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں، مانتے رہتے ہیں، اللہ سے خود بھی استغفار کرتے ہیں اور رسول کے پاس بھی آ کر کہتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے استغفار کیجئے، خطا ہو گئی، کوتاہی ہو گئی۔ پھر چوتھے نمبر پر منافقین ہیں۔ یہ چار درجے گویا کہ مسلمانوں میں کہ جو اس وقت صحابہ اکرام میں موجود تھے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس کے بعد وآخرون خلطوا عملا صالحا وسیئا، اور پھر اس کے بعد یوں سمجھیے جن کے تذکرے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، منافقین۔ اسی طرح ایک انداز اور ہے، یہ بھی چار درجے میں نے بیان کر دیے، مسلمان چار درجوں کا ہو سکتا ہے۔ ایک اور انداز کیا ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے لیجئے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا آخری حصہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمارے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہدایت بخش۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، سیدھے راستے پر چلتے رہے اور تو ان سے راضی رہا۔ اب اس کی شرح کیا ہے؟ مغضوب علیہم کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے، اس کی سب سے بڑی مثال یہود ہے، ضالین کی سب سے بڑی مثال نصارہ ہے، گمراہ ہو گئے۔ لیکن جیسے کہ اسی صورت کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی گمراہی جو ہے وہ غلو محبت اور غلو عقیدت کی بنا پر تھی، کسی نفسانیت کے تحت نہیں تھی۔ تو بھٹک تو گئے ہیں، لیکن بھٹکتے ہوئے ان کی نیت خراب نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ انعمت علیہم کون ہے؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب جیسے کہ اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، لہذا اس آیت کی تفسیر آپ کو سورہ نساء میں ملے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں، انہیں معیت حاصل ہوگی، یا پھر بالفعل ہے، پوٹینشلی تو ہے، اور آخرت میں ہو جائے گی بالفعل۔ کن کے ساتھ معیت حاصل ہوگی؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب یہ شرح ہو رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے اوپر انبیاء، والصدیقین، ان سے نیچے صدیق، والشہداء، اور اس سے نیچے شہداء، والصالحین، اور سب سے نیچے نیک لوگ، بھلے لوگ، اچھے لوگ۔ اب یہاں سے منافقین کا کھاتا نکل گیا۔ صالحین کی گویا کہ بیس لائن ہے، اہل ایمان میں سے یا ایمان کے دعوے داروں میں سے وہ کہ جو واقعتاً صالح ہیں، وہ نیک ہیں، بھلے ہیں، اچھے کاموں کے لیے ان کے اندر جذبہ ہے، تقویٰ ہے، یہ سب کچھ، یہ بیس لائن ہے۔ بیس لائن اور ٹاپ پر کون ہے؟ انبیاء اور رسول۔ رسولوں کا یہاں ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ رسول ہو سکتا ہے جو نبی ہو۔ یہ ہمیشہ میں نے واضح کیا ہے، خاص اور عام کا معاملہ، کہ تین جوڑے اس قرآن کی اصطلاحات میں وہ ہیں جن میں نسبت خاص اور عام کی ہے، یعنی نبی اور رسول۔ رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء آئے اور ان میں سے صرف 313 رسول تھے۔ اسی طرح ایمان اور اسلام، ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم بھی ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے، بڑا فرق ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اس طرح قتال اور جہاد، قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد ہر حال میں قتال نہیں ہے۔ جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالقلب بھی ہے، جہاد بالقرآن بھی ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے جد و جہد ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے، غلط معاشرے کے خلاف جہاد ہے، نہی عن المنکر کے ذریعے سے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قتال لازماً جہاد ہے، جہاد لازماً قتال نہیں۔ تو اسی طریقے سمجھ لیجئے کہ رسول تو لازماً نبی ہے، جب نبی کا ذکر آ گیا تو رسول انکلوڈ ہو گیا خود بخود، کیونکہ وہ تو در حقیقت وہی ہوگا کہ جو کوالیفائی پہلے کر چکا ہو بطور نبی۔ اب ان دو کے درمیان جو یہ مراتب آئے ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، صدیقون و شہداء، یہ کون ہے؟ صدیقون صدق سے بنا، سچا۔ عام مفسرین اور بہت سچے، نہایت راست باز، اپنے قول میں سچے، عمل میں سچے، نیت میں سچے، پھر اس میں یہ بھی کہ سچ کی تصدیق کرنے والے، جو بات سچی سامنے آ جائے فوراً ماننے والے، یہ صدیق ہے۔ اور ان میں خاص طور پر جو ہے ہم اس کو اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جب نبی اور رسول کے بعد آئے گا تو نبی کی دعوت کو ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو والہانہ لبیک کہتے ہیں، ایسے کہ جیسے یہ بات ان کے دل میں تھی۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ اس نے جو کہا ہے، اس نے الفاظ ادا کر دیے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں تھے لیکن دل میں یہی کچھ تھا، لہذا فوراً لبیک کہی۔ جیسے ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان پیش کی، اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، تھوڑا سا توقف، غور کرنا ہے، سوچنا ہے یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لہجے کا توقف نہیں کیا، فوراً تصدیق کی۔
اچھا تصدیق کیسے کر دی؟ ان کے اندر تو تھا معاملہ، موجود تھا. یہ صدیقین تھے، ایسے صدیقین بھی تھے جو حضور کے بعثت سے پہلے فوت ہو گئے. حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر کے بہنوئی، فاطمہ بنت خطاب کے شوہر، وہ سعید بن زید کے جو والد تھے زید، ان کا معاملہ یہی تھا کہ صدیق تھے وہ، اور وہ اپنے دل کے اندر وہ کچھ پا رہے تھے. وہ خانہ کعبہ کے جو پردے ہیں پکڑ پکڑ کر کہتے اے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، صرف تیری بندگی کرنا. کیسے کروں یہ مجھے معلوم نہیں، کیسے کروں. یہ ہوتا ہے صدیق. اس کے سامنے نبی کی اگر آواز آ جائے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم ایمان لے آئے، فوراً ایمان لے آئے. یہ ہوتے صدیق. شہید جو ہے وہ ہے کہ جو کار رسالت میں رسول کے بہت زیادہ مددگار ہوتے ہیں. اس لیے کہ کار رسالت کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاح شہادت ہے. ہر نبی شاہد بن کر آیا ہے، جیسے کہ سورہ مزمل میں ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. جیسے فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا موسیٰ کو، ایسے ہی اے قریش، اے بنی اسماعیل اور اے وہ بنی آدم، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول تمہارے اوپر شاہد بنا کر بھیج دیا. اسی طریقے سے حضور کی شان میں جو آیا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ گواہ کس معنی میں؟ کہ اتمام حجت کر دیتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر اپنی دعوت سے، تبلیغ سے، اپنی ذاتی مثال دے کر. انا اول المسلمین انا اول المؤمنین، دیکھو میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں تو پہلا مومن میں ہوں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے تو محمد ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر. انا اول المسلمین، میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں، سب سے پہلے میں نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے. یہ شہادت جو ہے، اسی لیے پھر یہ آخرت میں کیا ہوگا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے. جو رسول بھیجا گیا تھا وہ دنیا میں گواہ تھا اپنے عمل اور اپنی دعوت کے ذریعے سے، آخرت میں وہ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، پروزیکیوشن وٹنس گواہ استغاثہ، وہ کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ جو پیغام تیرا مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، کما حق کو پہنچا دیا تھا. اب یہ جواب دہ ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بات پہنچائی نہیں گئی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے حضور نے حجۃ الوداع کے اختتام پر گواہی لی ہے، لوگوں سے گواہی لی. وہ خطبہ جو مشہور ترین خطبہ ہے حضور کا، خطبہ حجۃ الوداع، اس کے آخر میں کیا کہا آپ نے؟ سوال کیا الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور اس کا جواب دیا صحابہ کرام نے. عام طور پر وہ سوال کے جواب میں ایک معمولی بات کہتے تھے، زیادہ زبان درازی جس کو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ ان کا شیوا نہیں تھا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوال کا جواب 4. انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہاں اے نبی ہم گواہ ہیں، اے محمد ہم گواہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. جو وہی آپ کے پاس آئی تھی امانت تھی، آپ نے ہم تک پہنچا دی. آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے سارے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے ان کو چیر کر رکھ دیا. یہ گواہی 3 دفعہ لی حضور نے. الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. پھر کہا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر انگشت شہادت سے اشارہ کر کے اللہم اشہد، انگلی پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف 3 دفعہ. اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اللہم اشہد، اللہم اشہد. یہ گواہی لے کر، جس کو میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف جس کو ہم کہتے ہیں، کندھے پر بہت بوجھ تھا اتر گیا، تو آپ کو ذرا ایک احساس ہوتا ہے، تسکین ہوتی ہے، جسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بوجھ اب اتر گیا. یہ ہے وہ شہادت. اس شہادت کے ادا کرنے میں جو لوگ زیادہ فعال ہوتے ہیں وہ شہداء کہلاتے ہیں. اس موضوع پر میری بڑی مفصل تقریریں ہیں. ہمارے ہاں شہید کے معنی بن گئے ہیں اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا.
اس معنی میں قرآن مجید میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ آیا ہی نہیں، اور اگر کوئی امکان ہے تو سورہ آل عمران کی ایک آیت میں امکان ہے، وہ بھی لازمی نہیں ہے، مطلب جہاں آیا قتل کا لفظ آیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہا کرو انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، لفظ قتل آیا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، قتل کا لفظ آیا۔ اسی طریقے سے حضور خود کہتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، لفظ قتل آ رہا ہے، شہادت تو نہیں آ رہا، پھر مجھے زندہ کیا جائے میں پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ اصل میں یہ لفظ جو ہے اپنے اس لفظ کا جو عام مفہوم بن گیا ہے، یہ مفہوم ہے اس کا، حدیث میں یہ اس معنی میں آیا ہے، استشہدہ، اس کی شہادت قبول کر لی گئی، جس کی کہ گردن کٹ گئی اللہ کی راہ میں، گویا کہ اس کی شہادت قبول کر لی گئی اس معنی میں۔ لیکن یہ معنی جو ہے یہ پردہ بن گئے ہیں شہادت کے اصل مفہوم کے خلاف، وہ پچھلا اس کا اصل مفہوم پیچھے چلا گیا۔ کار رسالت جو ہے وہ شہادت علی الناس ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسے رسول نے حجت قائم کر دی تم پر، تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر۔ اس معنی میں اب غور کیجئے، یہ دو درجے جو ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، اس صدیقین اور شہداء میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے نبوت کا دروازہ بند محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ٹاپ لائن تو گئی، وہ اب کوئی لاکھ تپسیائیں کر لے اور مراقبے کر لے اور یہ کر لے اور وہ کر لے، ریاضتیں کر لے، نوافل کی کثرت کر لے، نبوت کا دروازہ بند، وہ اکتسابی پہلے بھی نہیں تھی اور اب تو سرے سے دروازہ ہی بند ہے۔ لہذا اونچے درجے دو رہ گئے، صدیق اور شہداء۔ ان دونوں کے مزاجوں کو سمجھنے کے لیے آج کی جدید سائیکالوجی کی دو اصطلاحات کو آپ سامنے رکھیں۔ دنیا میں انسانوں کی عظیم اکثریت دو کیٹیگریز پر مشتمل ہے، انٹروورٹس، ایکسٹروورٹس۔ انٹروورٹس وہ ہیں کہ جو خیالات کی دنیا میں مگن رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، ان کی انسانیت بھی زندہ ہوتی ہے، وہ کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، اس کی تلافی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرتے ہیں، اور غور و فکر جو ہے وہ خلوت پسند ہوتے ہیں، وہ زیادہ لوگوں میں رہنا نہیں، بلکہ جب وہ محفل میں رہتے ہیں تو دل بجھ سا جاتا ہے ان کا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بس اپنی دنیا کے اندر مگن رہے۔ یہ انٹروورٹس، اندر کی طرف ان کا رجحان جو ان کی شخصیت کا ہے وہ باطن کی طرف ہے، وہ باطن خیالات کا بھی ہو سکتا ہے، وہ باطن روحانی بھی ہو سکتا ہے۔ ایکسٹروورٹس وہ ہیں جو بڑے فعال ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں، کھیل کود کے اندر لگے ہوئے ہیں، سیر شکار کے اندر لگے ہوئے ہیں، یا ویسے ہی چلتے ہوئے کسی کو جو ہے کندھا مارتے ہیں، خود چاہتے ہیں کہ گزرا یہاں پر بھی دنگل لگے، لڑائی ہو، دنگا فساد ہو، چلتے چلتے آدمیوں کو چھیڑ دیں گے۔ اور یہ لوگ جو ہے یہ پبلک میں اپنے آپ کو زیادہ خوش دیکھتے ہیں، محفل ہو، محفل سے جا کے بیٹھے ہوئے ہو، لطیفے بازی ہو رہی ہو اور ایک دوسرے پر فقرے چست کیے جا رہے ہوں، اس میں ان کے دل کی کلی کھلتی ہے۔ یہ دو طرح کے انسان ہیں۔ اچھا، ان کے اندر پھر احساسات کے اندر بھی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ کسی کے دکھ کو دیکھ کر وہ اسے اپنے دل میں ہمدردی جسے کہتے ہیں، ہمدردی، ہم عصر، ہم جماعت، ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے، ہم عصر، ایک ہی زمانے میں رہنے والے، ہم درد، یہ اگر آپ کا درد مجھے اپنے دل میں محسوس ہو یا میرا درد آپ کو اپنے دل میں محسوس ہو تو ہم ایک دوسرے کے ہمدرد، وہ ہمدردی بھی ان میں نہیں ہوتی۔ یہ دو قسم کے انسان آپ کو ہمیشہ ملیں گے، ایکسٹروورٹس یا انٹروورٹس۔ ایک تیسرا لفظ ہے ایمبیورٹ۔ ایمبیورٹ ہے بھی بہت خطرناک، ویسے بھی بہت شاذ لوگ ہوتے ہیں، بہت شاذ لوگ ہوتے ہیں جن میں بیلنس ہو، جن کی قوت فکریہ، قوت نظریہ، سوچ اور فکر، غور و فکر کا مادہ، اور ساتھ ہی بھاگ دوڑ اور عمل اور جد و جہد کا مادہ، یہ دونوں موجود ہوں اور بیلنس کرتے ہیں۔ یہ بہت شاذ، بہت شاذ، بہت شاذ۔ بلکہ جن کے اندر یہ ایمبی ویلنس ہوتی ہے، ایمبی ویلنس کا لفظ غلط استعمال کیا، ایمبی ورٹ ہونے کا، اس میں پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی انسان جو ہے عدم توازن کا شکار نہ ہو جائے۔
لہذا عام طور پر یہ ایمبی ورڈ کا لفظ جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس میں اندیشے کی بات ہے۔ اب آپ سمجھیے صدیقین، انٹروورٹس جو پہلے بھی غور کر رہے تھے، فکر کر رہے تھے کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا معاملہ ہے، ان کے اندر کی اخلاقی حس زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ ان کے اندر جو ہے وہ نیکی کا جذبہ موجود ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کا جذبہ موجود ہے۔ یہ لوگ ہیں غور و فکر کر کے اپنی سوچ بچار کی دنیا میں مگن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو گویا کہ تقریباً رسائی ہو جاتی ہے اس مقام تک کہ جس مقام پر جب نبی کی آواز کان میں آتی ہے تو فوراً آمنا وصدقنا، کوئی توقف نہیں، کوئی غور و فکر نہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں میں نے بیان کیا۔ ابو بکر صدیق اعظم ہیں اس امت کے، صدیق اکبر اسی لیے کہتے ہیں۔ ویسے حضرت عثمان بھی صدیق ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے وہ 6-7 جو ہے وہ صدیقین میں شمار کیے جائیں گے، لیکن یہ کہ صدیق اکبر اور صدیقۃ الکبریٰ، الصدیقۃ الکبریٰ، یہ حضور کی زوجہ محترمہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خواتین میں صدیقہ۔ جیسے آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جو جیل کے ساتھی تھے حضرت یوسف کے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف جو سراپا صدق ہے، صدق یعنی صادق ہے اپنے قول میں بھی، اپنے عمل میں بھی، راست باز ہے۔ اور اسی طرح حضرت مریم کو کہا گیا امہ صدیقہ۔ یہ نبوت کا منصب جو ہے یہ عورتوں کو نہیں دیا گیا، اس کی ذمہ داری بڑی کٹھن ہے، عورتوں پر ہلکا کام ڈالا گیا، بھاری نہیں۔ تو اس اعتبار سے صدیقہ، اس سے اونچا مقام نبوت کا کسی عورت کے لیے نہیں ہے۔ صدیقیت جو ہے یہ اونچا مقام ہے۔ حضرت مریم صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ الصدیقۃ الکبریٰ ہے امت کے اندر، اور ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ہے۔ لیکن اب غور کیجئے آپ حضرت حمزہ اور حضرت عمر پر۔ 6 سال بیت گئے، حضرت عمر کے کان پہ جوں نہیں رینگی بلکہ ان کے دل میں سختی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کیا کر دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ باپ کو بیٹے سے کاٹ دیا، بھائی کو بھائی سے کاٹ دیا، شوہر کو بیوی سے علیحدہ کر دیا، یہ کیا کیا اس نے؟ ہماری قوت جو ہے منقسم ہو رہی ہے۔ یہ ایک عصبیت، قبائلی عصبیت زوروں پر تھی اس کے اندر، اور پہلوان ٹائپ آدمی تھے، چلتے کو کندھا مارنا، لڑائی مول لینا، یہ ان کا مزاج تھا۔ برا نہ مانیے، یہ حضرت عمر کی اس زندگی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو ایمان سے پہلے کی تھی۔ تو حضرت عمر اس طرح کے انسان ہیں، اور قتل کرنے کے ارادے سے چلے، آج تو قصہ پاک ہی کر دوں گا، یہ جھگڑا ختم ہو جائے، کل 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 چل رہی ہے معاشرے میں، 6 سال ہو گئے، آج میں چاہوں گا کہ اس کی جڑ کاٹ دوں۔ لیکن راستے میں حضرت حذیفہ مل جاتے، عمر کہاں چلے؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ حذیفہ ایمان لا چکے۔ میں جا رہا ہوں آج محمد کا خاتمہ کر کے آؤں گا، بس اس نے بہت زیادہ ہمارے اندر جو ہے تفرقہ ڈال دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے رخ موڑ دیا، ارے تمہارے تو بہنوئی اور بہن ایمان لا چکے ہیں، تم محمد کو بگاڑنے چلے ہو، پہلے ان کو تو درست کرو۔ اب وہ غصے میں بھرے ہوئے گئے ہیں، وہی ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، دروازے پر دستک دی ہے تو گھر کے اندر حضرت خباب بن الارت آئے ہوئے تھے، یہ ہمتن کارکن تھے حضور کے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات ابھی تازہ نازل ہوئی تھی، وہ آ کر پڑھا رہے تھے ان کو، کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں، نہ کوئی ٹیلی ویژن، نہ کوئی کتابیں، نہ رسالے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے ہی یہ صحابہ نوجوان جو تھے یہ ہمہ وقت طالب علم تھے حضور کے، یہ وہیں رہتے تھے دار ارقم میں، اور جیسے آیات آئی لے کر چلے اور بیان کرنے لگے۔ تو انہوں نے دیکھا عمر آیا ہے تو ڈر گئیں۔ حضرت فاطمہ ان کی ہمشیرہ اور سعید ابن زید ان کے شوہر، انہوں نے حضرت خباب بن الارت کو تو کہیں چھپایا، اور اس کے بعد دروازہ کھولا۔ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں دکھا سکتے، دکھاؤ مجھے، اور تھپڑ مارا اپنے بہنوئی کو۔ بہن سامنے آئی، اس کے تھپڑ مارا۔ اس نے کہہ دیا عمر چاہے ہمیں جان سے مار دو، ہم جو راستہ اختیار کر چکے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ایک جملہ ہے یہ جس نے کہ تقدیر بدل دی، دیگرگو کرد تقدیر عمر را۔ یہ کیا شے ہے جس نے ایک صنف نازک کے اندر اتنا حوصلہ کہ چاہے جان سے مار تو نہیں چھوڑیں گے۔ اب دل نرم پڑ گیا،
جیسے کہ وہ پتھر اوپر سے جو سخت ہوا تھا اس میں چھید آ گیا. اچھا کہا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. کہا تم نجس ہو، ناپاک ہو، پہلے غسل کرو. غسل کیا، آگے پڑھاؤ. سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی اور ایمان لے آئے. پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنی تلوار کو اپنی گردن کے اندر لٹکایا ہوا تھا. یہ غلاموں کا طریقہ تھا اور ایمان کے لیے حاضر. گویا کہ جذباتی طور پر متاثر ہوئے، فکری طور پر نہیں تھے. یہ جو غلاف ٹوٹا ہے اوپر کا، جو کرسٹ آ گیا تھا، وہ ٹوٹا ہے جذباتی طور پر، بہن کے اس طرز عمل کو دیکھ کر. یہی معاملہ حضرت حمزہ کا ہے. حضرت عمر کو تو کہا جا سکتا ہے بنو عدی میں سے تھے، بنو ہاشم سے انہیں کیا سروکار، حضور سے کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی. حضرت حمزہ تو سگے چچا ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں، انتہائی محبت کرتے ہیں حضور سے، خالہ زاد بھائی ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں. ان کا حال بھی ہے 6 برس ہو گئے، اپنا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے انہیں دلچسپی نہیں. ان کی دلچسپی شکار. گھر آئے اس کے بعد جو ایک آدھ دن ٹھہرے، پھر جو ہے کمان لی اور تیر لگائے اپنے ترکش کے تو باہر نکل گئے. وہ باہر رہتے تھے 10 دن 12 دن صحراؤں میں گھوم رہے، شکار کھیل رہے، بھول کے کھا رہے. ایک روز واپس آئے تو صوبیہ غالباً نام تھا اس لونڈی کا. اس نے کہا آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کا ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. ابو جہل نے محمد کے ساتھ کیا؟ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں داخل نہیں ہوئے، ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، باہر ہی ملاقات ہو گئی. گئے اور جا کر تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ گستاخی کی ہے. کمان ماری ہے زور سے، ابو جہل کے سر پہ پھٹ گیا سر، اور کہا دیکھو اگر یہی بات ہے نا میں محمد پر ایمان لایا، چلو آؤ میدان میں کرو مقابلہ. یہ جذباتی انداز. جیسے کرش تھا ایک، وہاں تو دشمنی کا کرش تھا، یہاں دشمنی کا نہیں تھا، دوستی کے باوجود، محبت کے باوجود ایک عدم توجہی کا کرسٹ، اور وہ پھٹ گیا اس محبت کی وجہ سے کہ جو حضور سے تھی. اور وہ پورا پھر عمر اور حمزہ یہ شہداء کی بہترین مثال ہے. 6 سال تک دعوت نبوی سے کوئی تاثر نہیں لیا، لیکن اس کے بعد تاثر آیا ہے تو جذباتی انداز میں. لیکن پھر ظاہر بات ہے حمزہ اور عمر کے ایمان لانے کے بعد اب مسلمانوں نے مسجد حرام کے اندر آ کر ڈٹ کر نماز پڑھنی شروع کر دی. اب وہ تقویت حاصل ہو گئی. باقی سب لوگ جب مدینے کی طرف ہجرت ہوئی تو خفیہ طور سے مکے سے نکلے، اور حضرت عمر آئے، انہوں نے طواف کیا، اور وہ ابو جہل اس کا پرا بیٹھا ہوتا، دیکھو میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے کے لیے مدینہ، ہے کہ کوئی روکنا چاہتا تو آ جائے، ذرا اس پہاڑ کے پیچھے آ جائے اور کر لے مجھ سے 2 ہاتھ. اس انداز میں گئے. یہ ہوتے ہیں شہداء جو کار رسالت میں پھر جتنا ان کا حصہ ہوتا ہے وہ بظاہر صدیقین سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں صدیقین سے آگے نہیں بڑھتے. صدیقین کا رتبہ بہت اونچا ہوتا ہے. اگرچہ ایک مسابقت فی الخیر کا مادہ صحابہ میں بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے کہا کہ لاؤ وقت جو ہے کٹھن آ پڑا ہے دین پر، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاس اس زمانے میں بہت سرمایہ تھا، میں نے سوچا آج تو میں ابو بکر پر بازی لے جاؤں گا. جب میں لے کر گیا میں نے کہا، حضور نے کہا کہ کتنا لائے، گھر میں کیا چھوڑا؟ آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ دیا. ابو بکر آئے، گھر میں کیا کچھ نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کا نام. تب کہا حضرت عمر نے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی کہ ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، کبھی نہیں بڑھ سکتا. اور ان کے اندر جو عظیمت مخفی تھی وہ ان کے دور خلافت میں جب مانع زکوٰۃ کا مسئلہ آیا ہے، جس طرح وہ چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے، کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، میں اکیلا نکلوں گا اور قتال کروں گا. جو لوگ اللہ کے دین کے اندر یہ تحریف کرنا چاہتے ہیں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تحریف کی جائے گی، دین میں تبدیلی کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ معلوم ہوا کہ اگرچہ نحیف و نزار جسم تھا، رقیق القلب انسان تھے، لیکن اندر چٹان کی طرح جو ہے حوصلہ، عزم، عظیمت جو ہے اس کی چٹان انونسیبل تھی، ناقابل تسخیر تھی. یہ صدیقین اور شہداء کے مراتب ہیں. اگر آپ نے بریک کھول دیا اپنا، حب دنیا حب مال ختم کر کے، اب ایمان کا بیج ڈالیے. اب آپ کا بریک کھل گیا ہے، اب یہ ایمان آپ کو لے جائے گا تو صدیقیت کے مراتب، یہ نہ سمجھیں کہ ختم ہو گئے، وہ مراتب آج بھی ہیں، ایکسیسیبل ہیں، پہنچ سکتے ہیں. اور شہادت اس سے کم تر درجے میں شہادت کا درجہ ہے. باقی بیس لائن وہ صالحین کی ہے.
یہ ہے صدیقین اور شہداء کا معاملہ، اور یہ قرآن مجید میں اور بعض مقامات پر بھی آیا ہے۔ لیکن میں قدر افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے علم کی حد تک، ظاہر بات ہے کہ میں ساری تفاسیر تو میں نے آج تک نہیں پڑھی ہے، عربی کی تفاسیر اور دوسری تفاسیر، لیکن جو بھی متداول تفاسیر ہیں ان میں سے میں نے محسوس کیا کہ اس گہرائی میں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ شاید اس میں یہ ہے کہ جدید سائیکالوجی کی دو ان اصطلاحات نے، یہ جان لیجئے ایمبی ورٹ کامل صرف ایک شخصیت ہے اور وہ محمد الرسول اللہ ہے، کامل ایمبی ورٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء میں سے بھی بعض صدیقین مزاج کے ہیں، بعض شہداء مزاج کے ہیں۔ ابراہیم صدیق النبیہ، اسماعیل اور موسیٰ رسول النبیہ۔ یہ کیوں آیا ہے فرق؟ ایک بڑے مفسر سے جب میں نے پوچھا کہ مولانا کہیں تو صدیق النبی آیا، کہیں رسول، کیا آیا ہے؟ واقعی آیا ہے؟ حیران ہو گئے۔ تفسیر لکھ چکے ہیں قرآن کی، لیکن یہ چیز ان کے ذہن میں نہیں تھی کہ دو رسولوں کے بارے میں سورہ مریم میں صدیق النبیہ، حضرت ادریس کے بارے میں صدیق النبیہ، ابراہیم صدیق النبیہ، حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل رسول النبیہ۔ آخر کیوں؟ قرآن مجید کا تو ہر لفظ بامانی ہے، زیر ہر لفظ غالب چیدہ میں خانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ان دقائق اور غوامض کی بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔